الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمخاطب بطه وياسين، والصاحب الدين الظاهر والزمان الظاهر واللسان الذاكر والقلب الشاكر والآباء الأكابر والأمهات الطواهر والنبي الممجد والرسول المسدد، سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم محمد. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم والدافع الوباء والبلاء والقحط والمرض والعلم، واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، وجسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى، مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج سفره وسدرة المنتهى سبحان اللہ سبحان اللہ، والقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سید النبیین شفیع المذنبین، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. غر الميامين آمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احمد حسین ابن محمد حسین، حامد حسین ابن محمد حسین، اختر حسین ابن محمد حسین، عسکری بیگم بنت رمضانی، اختری بیگم بنت رمضانی کی رکوع سال. برادران عزیز،
اور سامعین محترم، ارشاد باری ہو رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور وہ کائنات کا آخری زلزلہ ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زلزلہ آئے گا تو زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کو نکال کر زمین باہر کر دے گی۔ بے شک بے شک۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تب انسان زمین سے کہے گا کہ تو ایسی نہ تھی، تو بڑا سکون سے رہتی تھی، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، تب زمین اس انسان کو ایک ایک بات بتائے گی، ایک ایک خبر پروسے گی۔ اخبار سمجھتے ہیں آپ؟ اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں آپ کے سامنے؟ سلام بھائی محمد والے محمد۔ یہ زمین کیوں سنائے گی انسان کو ساری بات؟ بِأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے آج زمین کو وحی کیا ہے کہ تو اس انسان کو ساری خبریں بتا، ساری خبریں بتا۔ اب یہ انسان کون ہے جو روز قیامت زمین اس سے گفتگو کرے گی؟ لیکن اس سوال پر سوال تو ہمارا یہی ہے بیٹا، یاد رکھنا، تم لوٹیں ہم لوگ یہیں پر۔ لیکن کل بات ہم لوگوں نے چھوڑی تھی سورہ حج پر، اور جب میں سورہ حج کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ میری ریکارڈ ہو رہی ہے، جب میں آیت پڑھ رہا تھا تو بار بار ایک آیت اس میں داخل ہو رہی تھی، شاید اس آیت کی بھی منشا تھی کہ ہم کو بھی پڑھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اور وہ اللہ۔ آیت تھی سورہ مومنون کی۔ سورہ مومنون میں 118 آیتیں ہیں، 1055 الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مومنون ہے، اس کے اندر کل 1055 الفاظ ہیں اور 4486 حروف ہیں، 4486 حروف ہیں۔ سلام علیہ محمد والے کہ جب میرے مولا پیدا ہوئے تھے خانہ کعبہ میں اور رسول اللہ باہر انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی اللہ کے رسول کی گود میں آئے تو آپ نے قرآن کے جس سورے کی تلاوت کی تھی وہ یہی سورہ سورہ مومنون ہے۔ سلام علیہ محمد۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں سورہ مومنون اور پھر آئیں گے سورہ حج پر، اور وہاں سے لوٹ کر سیدھے سورہ زلزال پر آ جائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور ہم نے انسان کو سلالہ سے پیدا کیا، مٹی میں جو سلالہ مٹی تھی ہم نے اس سے پیدا کیا۔ من سلالۃ من طین، کس کو پیدا کیا؟ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ بھی انسان کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ انسان اور جانور میں بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فلسفی سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ میں چلتے چلتے کیا بتاؤں، بہت فرق ہے۔ ایک معمولی سا فرق یاد کر لو کہ جانور وہ ہوتا ہے کہ جہاں غذا ہوتی ہے وہاں اپنا سر لے جاتا ہے، سر جھکاتا ہے تب غذا کو کھاتا ہے، اور انسان وہ ہے جو سر اٹھا کر غذا کو کھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا بند عالم نے انسان کے لیے یہ بھی پسند نہ کیا کہ اس کا سام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانے کے سامنے جھک جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ کسی دسترخوان پر جھک جائے، اس کا سر نہیں، تیرا سر کہیں نہیں جھکے گا۔ آج ایک پلیٹ کے آگے جھک جائے گا تو کل کسی رئیس کے پلیٹ کے آگے بھی جھک جائے گا۔ کہاں جھکنے نہیں دوں گا، تیرے سر
دیکھو کہیں تیرا سر جھکے گا تو فقط میری بارگاہ میں اور کہیں نہیں جھکے گا. تو میرے محبوب کیا ہوگا پھر؟ کہا کہ سر جھکائیں گے نہیں تو غذا کو حکم دے دے کہ وہ خود اٹھ کر آئے اور ہمارے منہ میں داخل ہو جائیں. اس توجہ ہے نا؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں کروں گا. کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا میں تمہیں 2 ہاتھ دوں گا، اس کے وسیلے سے تم غذا اٹھاؤ اور کھاؤ تاکہ تم لقمے لقمے پر وسیلے کے قائل ہو. سبحان اللہ. لقمے لقمے پر تم وسیلے کے قائل ہو. تو اللہ نے اٹھانے کے لیے 2 ہاتھ دیا، چلنے کے لیے 2 پیر دیا، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیا، سونگنے کے لیے 2 ناک کے سوراخ دیے. سب کچھ اللہ نے 2 دیا. اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے، چلو 2 پیروں سے، دیکھو 2 آنکھوں سے، سنو 2 کانوں سے، سنو 2 ناک کے سوراخوں سے. غور کر رہے ہیں؟ 2 وسیلے فراہم فرمائے. اگر ان میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے، مثلا کسی کے پاس 2 آنکھ نہ ہو، 1 آنکھ ہو تو دیکھے گا 2، لیکن اس کو کانا کہا جائے گا. کسی کے پاس 1 ہاتھ ہو، 1 ہاتھ کرکٹ میں چلا گیا ہو تو اس کو لولہا کہا جائے گا. کسی کے پاس صرف 1 پیر ہو، 1 ایکسیڈنٹ کر گیا ہو تو اس کو لنگڑا کہا جائے گا. ایسا نہیں آپ اور کر رہے آپ. اگر کوئی ایک ہے 2 میں سے تو کام تو چلے گا مگر اس کو ناقص کہا جائے گا، قربانی تو نہیں ہوگی. سلوات پڑھیے. ناقص کی قربانی تو نہیں ہے. تو اللہ نے ہر وسیلے کو 2 بنایا ہے. اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے، دیکھو 2 آنکھوں سے، سنو 2 کانوں سے، چلو 2 پیروں سے. تو دنیا سے جنت تک کا سفر بھی 2 وسیلے سے ہوگا. 2 وسیلے سے ہوگا. ایک کو قرآن کہا جائے گا اور دوسرے کو اہل بیت کہا جائے گا، اور جو کسی ایک کو لے کر جائے گا اسے ناقص کہا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ نشانہ نہیں. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مٹی سے بنایا پھر اسے نطفہ بنا کر ماں کی محفوظ قرارگاہ میں تجھے ہم نے ٹھکانہ دیا. فی قرار مکین، محفوظ قرارگاہ میں تجھے ہم نے ٹھکانہ دیا. قرآن بار بار کہتا ہے جیسی تمہاری ابتدا ہے ویسی تمہاری انتہا ہوگی. جیسے تم پہلی مرتبہ آئے ہو ویسے ہی دوسری مرتبہ بھی آؤ گے. فی قرار مکین، تمہیں محفوظ گھر میں ہم نے جگہ دیا. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو ڈیولپ کر کے علقہ بنایا. علقہ معنی خون کا تھکا، ٹھیک ہے؟ علقہ کے معنی خون کا تھکا. فخلقنا العلقة مضغہ، اور پھر اس علقے کو ڈیولپ کیا خون کے تھکے کو تو گوشت کا لتھڑا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما، گوشت کے لتھڑے کو ڈیولپ کر کے ہم نے اس کو اوپر ہڈیوں کی سلسلے تیار کر دیے. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت سے ڈھاکا. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے خلقت آخر کا انشاء دیا، یعنی اس پر ٹوٹی ہوئی پینٹ ہوا. اگر صرف گوشت چڑھا کر وہ ہمیں پیدا کر دیتا
تو لوگ ہمیں دن میں بھی بھوت سمجھتے ہیں اور لوگ بھاگ جاتے ہیں بھائی بھوت کہاں سے آ گیا. بہترین پینٹ اور پالش ایسی پٹی پٹی کاٹ کر اللہ بھیجتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جناب تو آدمی اس کی پشت پر جب ہاتھ پھیرتا ہے تو ہاتھ چھلکتا ہے. سلام ایسا انتظام ایک دم سجا سوار کر انشا نہ ہو خلقن آخر خلقت آخر کا انشا دیا. یعنی آنکھ کو آنکھ کی جگہ پر رکھا, کان کو کان کی جگہ پر رکھا, زبان کو زبان کی جگہ پر رکھا, سب کو بے مثال بنایا اور جس کی کوئی مثال نہیں بڑی ہی لاجواب بنایا, بڑی کمال کا بنایا. ڈاکٹر کتمول میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے سورہ مومنون کی, ٹھیک ہے, آدھا مجمع تو سویا رہ گیا, لیکن ڈاکٹر کتمول جو تھا اسی آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اسی آیت کو پڑھ کر اس نے اسلام کو قبول کر دیا. ڈاکٹر کتمول بہت بڑا ماہر ایمبریولوجی گزرا ہے, ماہر جنینیا, ماہر اطفال گزرا ہے. آپ گوگل پر ڈاکٹر کتمول کا نام ٹائپ کیجئے گا, اس کی پشتی آپ کے سامنے آ جائے گی. اس نے جب اس آیت کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ہم نے اپنے مجمع کے سامنے پڑھا تو مجمع سو گیا. مسلمان ہو گیا. کہا جتنا انسان کا علم آگے بڑھتا ہے اتنی ہی معرفت آگے بڑھتی جاتی ہے, اور جتنا علم کم ہوتا جاتا ہے تو اندھیرے میں معرفت کی اتنی ہی کمی ہوتی جاتی ہے, اتنی ہی کمی ہوتی جاتی. نہیں سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ غالباً میں سمجھا نہ سکا. میں چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. مولانا روم نے اپنی مصنوع میں بڑے بڑے واقعے بتائے ہیں, بڑی بڑی عبرت کی باتیں بتائی ہیں, نصیحتیں نکالی ہیں. علم کا ہونا ضروری ہے, علم کا ہونا ضروری ہے کسی کی معرفت کے لیے, کسی کو پہچاننے کے لیے. ایک دہقان تھا, ایک دیہاتی, اس نے گائے پال رکھا تھا اور اس کو اپنی گائے سے بہت پیار تھا, بہت پیار تھا. ٹائم پر کھانا دینا, ٹائم پر پانی دینا, ہر وقت خیال رکھنا. اتفاق سے آج کچھ کام نکل آیا اور وہ پڑوس میں کسی گاؤں میں چلا گیا. آنے میں اس کو رات ہو گئی تو راستے بھر یہ بڑا بے قرار تھا کہ پتہ نہیں آج میرے گائے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں, پانی ملا ہے کہ نہیں, کس حالت میں ہے, توجہ ہے میری طرف, کھانا ملا کہ نہیں, پانی ملا کہ نہیں, پتہ نہیں بیچاری. تو بجائے گھر میں جانے کے سیدھے ادھر گیا جدھر اس نے گائے کو باندھا تھا. رات ہو چکی تھی, اندھیرا ہو چکا تھا. وہ ٹٹولتے ہوئے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر گائے رہتی تھی اور پیٹھ پر ہاتھ سہلانے لگا اور کہنے لگا, ہائے میری گائے, میں کیا کروں, بڑا مجبور تھا, تھوڑا لیٹ ہو گئی آنے میں, پتہ نہیں کھانا ملا کہ نہیں ملا, پتہ نہیں تجھے پانی ملا کہ نہیں ملا, میں بڑا پریشان ہوں, تیرے لیے بڑا بے قرار ہوں, بڑا بے چین ہوں. آج یہ ہوا تھا کہ کہیں سے شیر آ گیا تھا اور موقع پا کر گائے کو کھا کر, اور شیر وہیں پر بیٹھ گیا تھا, اور یہ اندھیرے میں جو آیا تو شیر کو گائے سمجھ کر اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بڑا بے چین ہوں, پتہ نہیں تجھے کھانا ملا کہ نہیں ملا, پتہ نہیں تجھے پانی ملا کہ نہیں ملا. تو شیر کہتا ہے, اے کاش تو نے مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے, اگر وہ مجھے دن کے اجالے میں دیکھتا تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا, تیرا کلیجہ پھٹ جاتا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ زمانے نے علی کو جہالت کے اندھیرے میں اگر علم کی روشنی
یقین، کیونکہ تیمور اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس نے کیا دیکھا اس کے اندر کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ ڈاکٹر تیمور یہ کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس اسٹیج میں کس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں، ایکس رے مشینیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم فوٹو نکالتے ہیں، پھر ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ کس اسٹیج میں کیسا ہے۔ لیکن قرآن نے جو الفاظ چنے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا لفظ جو پہلا اسٹیج ہے بچے کا، جناب جو پہلا اسٹیج ہے بچے کا، اس کے لیے کہا کہ مصغہ، ہلکا کلمہ، ہلکا کے معنی ہوتے ہیں چونک۔ پہلے اسٹیج میں بچہ ایسے ہی ہوتا کہ خون کا تھکا ہوتا ہے، جیسے ایک چونک پڑی ہوئی ہو جو کیا کرتی ہے، خون چوستی رہتی ہے اور اسٹور کرتی رہتی ہے، خون چوستی رہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے مرحلے میں جو لفظ استعمال کیا مصغہ، مصغہ کے معنی ہیں عربی میں دانت سے چبایا ہوا، جیسے آپ چیونگم کو منہ میں ڈالیں اور دانت سے چبا کر جب باہر نکالیں گے تو کیسا لگے گا، دانتوں کے نشان۔ تو سیکنڈ مرحلے میں بچے کا اسپائنل کورڈ بن رہا ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی نے دانتوں سے چبا کر رکھ دیا ہو۔ الفاظ ایسے استعمال کر رہا قرآن کہ جیسے الٹرا ساؤنڈ کر دیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جو مرحلہ بتایا اس نے کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مصغہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر خلقت آخر کا انشاء۔ بڑی کمال کی چیز ہو جناب، غور فرما لیجیے آپ۔ میں ابھی گیا سے آ رہا ہوں، مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب گیا سے کیسے آئے، تو میں بتاؤں گا کہ گیا ٹرین پر سوار ہوا، مغل سرائے آیا، الہ آباد آیا، کانپور آیا، علی گڑھ آیا اور دلی آ گیا۔ لیکن جو کبھی گیا نہیں ہو، سنتا رہا ہو، جیسے ہم ہی نے بھی کہہ دیا سب نے سن لیا، اب ان میں سے کسی سے بھی پوچھے کہ بھائی گیا سے دلی آنے کا راستہ کیا ہے، تو بتائے گا کہ گیا میں ٹرین کو بیٹھا جناب اور وہ مغل سرائے آئے گا اور علی گڑھ آ جائے گا اور پھر جناب الہ آباد آ جائے گا اور اس کے بعد کانپور آ جائے گا، دلی آ جائے گا۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، میں نے بات کہہ دیا، نہیں غور نہیں کیا آپ نے، غور کر لیا کہ ہم چونکہ اس روٹ سے واقف تھے لہٰذا ہم نے جو بتایا تو اسی ترتیب سے بتایا، جس ترتیب سے بتایا، اور کوئی اس روٹ سے نہیں گیا ہے، میں سنی سنائی بول رہا ہے تو بتائے گا بھی تو وہ بھی، لیکن الٹا کا پلٹا بتائے گا، آگے والے کو پیچھے کر دے گا، پیچھے والے کو آگے کر دے گا۔ اور یہی تو اسلام میں ہوا ہے، جو آگے تھا اسے پیچھے کیا گیا، جو پیچھے بھی کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ قرآن نے جتنے اسٹیج بتائے تھے اور جیسے جیسے بتائے تھے، اتنے 100 سالوں کی تحقیق کے بعد بھی ہم لوگ اس اسٹیج میں کوئی فرق نہ کر سکے کہ نہیں صاحب پہلے یہ اسٹیج آئے گا اور اس کے بعد یہ اسٹیج آئے گا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس پر نازل ہو رہا تھا وہ نہ کسی یونیورسٹی میں گیا تھا، نہ کسی کالج میں گیا تھا، نہ کسی میڈیکل کالج میں گیا تھا، نہ کسی پارا میڈیکل میں گیا تھا، اور اس زمانے میں کوئی مائکرو بین بھی ایجاد نہ ہوئی تھی،
کوئی دوربین بھی ایجاد نہ ہوئی تھی. پہلی مائکروبین جو ایجاد ہوئی 400 سال کے بعد، یعنی پیغمبر کے 400 سال کے بعد ایجاد ہوئی، اور وہ بھی کسی چیز کو 10% ہی زوم کر سکتی تھی، 10% ہی لاز. جبکہ نطفہ پہلے مرحلے میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے، 1.6 ملی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے کہ بغیر 100% زوم کیے اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تو اتمور کہتا ہے کہ اب ایک ہی بات بچی کہ پیغمبر اور محمد پر وہی کتاب بھیج رہا تھا جو ماں کے پیٹ میں بنا رہا تھا، جو ماں کے پیٹ میں بنا، جو خالق قرآن ہے وہی خالق انسان ہے. صلوات پڑھیے محمد. جس نے درود کے ذریعے اپنے میزان کے پلے میں بدل ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا جناب سوائے اس کے کہ جو اس کا بنانے والا ہے بطن کے اندر، وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے. اس کے بعد وہ اسلام لے آیا. اب ایک لطیف بات، کتنے مرحلے میں یہ انسان بنا، کتنے اسٹیج کی ترقی کے بعد یہ انسان بنا؟ میں پیچھے والوں سے میں پوچھوں گا، پہلے بتا دوں گا. ہاں، کتنے مرحلے سے؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، پہلے مٹی تھا، مٹی سے بنا نطفہ، نطفے سے ہوا علقہ، علقے سے ہوا مضغہ، مضغے سے ہوا عظام، عظام پر چڑھا لحم، لحم پر خلقت آخر کا انشاء، یعنی آخری ٹوٹی اور ٹوٹی، تاکہ ایک تصویر دوسری تصویر سے الگ ہو جائے. خلقت آخر کا انشاء. کتنے مرحلے ہوئے؟ 7 مرحلے ہوئے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان اللہ. 7 مرحلے ہوئے نا. پھر آگے کہا اسی سورے میں بس ایک آیت بعد، لقد خلقنا من فوقکم 7 طرائق، 7 مانے 7، کہ تمہیں پیدا کر کے ہم نے چھوڑا نہیں. بہت توجہ، بہت قیمتی نقطہ آپ کے حوالے کر دیا. میں نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑا نہیں. یہ 7 مرحلے کی ترقی کے بعد تم ماں کے شکم سے باہر آ گئے. اگر اتنے پر تمہیں ہم چھوڑ دیتے تو جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور بھی سوتا تھا، تم بھی سوتے تھے. جانور بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاتے تھے. جانور بھی پیتا ہے، تم بھی پیتے تھے. تو جانور میں اور تم میں کوئی فرق. لیکن ہم نے اتنے کو چھوڑا نہیں، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، ترقی دیا. کیسے اٹھایا؟ کہا تم جب آئے دنیا میں تو مقام تباہ پر تھے، مقام تباہ سے ترقی کیا، مقام نفس پر لایا، مقام نفس سے ترقی دیا، مقام قلب پر لایا، مقام قلب سے ترقی دیا، مقام عقل پر لایا، مقام عقل سے ترقی دیا، مقام سر پر لایا، مقام سر پر ترقی دیا، مقام خفی پر لایا، ایک پردہ ڈالا، پھر مقام خفی سے ترقی دیا تو مقام اخفا پر لایا، یعنی غیبت کبریٰ کے بعد غیبت صغریٰ، ایک درجے کے بعد اس کا بندہ. میں غور نہیں کر رہا کتنے مرحلے ہو گئے. یہ پیدا ہونے کے بعد کتنے مرحلے کی ترقی دیا اس نے. پھر سے گنو پیچھے والو. مقام تباہ، مقام نفس، مقام قلب، مقام عقل،
مقام سر، مقام خفی، مقام اخفا، کتنا ہوا؟ بولو زور سے بولو میرے بھائی، 7۔ اور ماں کے پیٹ میں کتنے مرحلے کی ترقی دیا؟ 7 اور 7 کتنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا ہوتا ہے؟ زور سے بولو کتنا ہوتا ہے؟ 14۔ یعنی ایک انسان کو مٹی سے انسان کامل بننے کے لیے 14 مرحلے کا جسم کی ترقی کے لیے 14 مرحلے ہیں، تو روح کی ترقی کے لیے 14 میرے عزیزو، بنا کس کو رہا ہے؟ انسان کو۔ اتنا بڑا کام ہے، پروجیکٹ جتنا بڑا ہوتا ہے ٹائم بھی اتنا ہی بڑا رہتا ہے۔ نہر کا پل بنایا جائے، ندی کا پل بنایا جائے، سمندر میں پل بنایا جائے، دونوں ایک ہی ڈیوریشن میں بن جائے گا۔ پروجیکٹ جتنا بڑا اور ٹائم اتنا ہی بڑا۔ اور اگر منتری جی کے دباؤ میں انوگریشن کرنا ہے، جلدی میں کام ہو گیا تو وہ جلدی میں ڈھہ بھی جاتی ہے، جلدی میں ڈھہ بھی جاتی ہے۔ میرے معبود، کام اتنا بڑا ہے، بنانا ہے انسان، تو کتنا ٹائم لے گا؟ کہا میں 9 مہینے میں بنا کر دکھاؤں گا۔ کہا نہیں، یہ 2 مہینہ بھی بہت ہے، میں احسن خالق ہوں، تو نہ صحیح میں 6 مہینے میں بنا کر دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب یحییٰ اور امام حسین زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ نہیں، میں احسن خالق ہوں، یہ 6 مہینہ بھی بہت ہے، تو نہ صحیح میں چند گھنٹے میں بنا کر دکھاؤں گا۔ جناب عیسیٰ کی خلقت چند گھنٹے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چند گھنٹہ بھی بہت ہے، میں احسن خالق ہوں، تو نہ صحیح بغیر گھنٹہ منٹ یہ پیدا کر کے دکھاؤ۔ ابھی دھوپی نکلی ہے تو کوئی آثار حمل نہ تھا، اور ابھی یہ ہمارے زمانہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ کمال یہ ہے کہ بڑا پروجیکٹ اگر جلدی میں بنتا ہے تو اس میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن یہاں جو جتنی جلدی میں بنتا ہے اتنا ہی بڑھیا بنتا ہے۔ ہم جیسے آئے کسے بنے؟ 6 مہینے میں حضرت یحییٰ اور امام حسین بنے، چند گھنٹے میں حضرت عیسیٰ بنے جو آج بھی زندہ ہے۔ اتنا کم ٹائم، پروجیکٹ اتنا مضبوط کہ آج تک زندہ ہے۔ آج بغیر گھنٹہ منٹ یہ پیدا ہوئے، وہ بھی زندہ پردے غیب میں، مگر یہ بغیر گھنٹے منٹ والے تو صاحب یہ گھنٹے والے سے اتنے مضبوط ہیں کہ پانی پر مسلح بچھایا اور بغیر وقت لیے ہوئے جو پیدا ہوا وہ امامت کرے گا اور باقی سب اس کے نیابت میں ہوں گے۔ تو سوال ہم نے کھڑا کیا کہ وہ انسان کون ہے جس سے زمین بات کرے گی؟
اور ہم لوگ اسی انسان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون کیسا پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ ہے نا 9 مہینے والا, 6 مہینے والا, 2-3 گھنٹے والا, بغیر گھنٹے منٹ والا, یہ سب انسانی تو ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے. سیدھے چلیے اب اسی آیت میں جس کو میں کل پڑھنا چاہتا تھا, سورہ حج. ان کنتم فی ریب من البعث, تمہیں شبہ ہے کہ قیامت کے دن تمہیں کیسے پلٹایا جائے گا؟ تو سنو, فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلْقَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ. تم نے ہمیں مٹی سے بنایا, پھر نطفہ بنایا, پھر علقہ بنایا. کچھ کو ہم نے ناقص پیدا کیا اور کچھ کو ہم نے کامل پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلقۃ وغیر مخلقۃ, کچھ کامل کچھ ناقص. کچھ 2 مہینے میں ساقط ہو گئے, کچھ 4 مہینے میں حمل ساقط ہو گئے, کچھ 6 مہینے میں. کچھ پیدا ہوئے تو ناقص تھے, کسی کا ہونٹ کٹا ہوا, کسی کی ناک کٹی ہوئی. اللہ نہ کرے مومنین میں سے کسی کی ناک کٹے. مخلقۃ وغیر مخلقۃ, کیوں؟ لنبینکم, تاکہ تم پر میری قدرت کی دلیل قائم رہے کہ تمہارا خدا مجبور نہیں ہے. اس کی قدرت کا کارخانہ فوٹو کاپی مشین نہیں ہے کہ جتنا کا کمانڈ دے دیا ہے اتنی کاپی تو نکلیے گا رہے گی. کمانڈ دے دیا اتنا نکل کے گرے گا, مجبور نہیں ہے. اس نے کچھ کو ناقص پیدا کیا, کچھ کو کامل, کچھ کو بیچ میں ساقط کرایا, کچھ کو پورا پیدا کرایا, تاکہ تم پر یہ گواہی رہے, یہ دلیل قائم رہے کہ تمہارا خدا مجبور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تمہیں بھی ایسا ہی پیدا کر سکتا تھا, لنگڑا, لوہا, کانا, ناقص, لیکن اس نے تم کو کامل پیدا کیا. تو جب کامل پیدا ہوئے ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور ایسا کامل پیدا کیا میرے دوستوں, دامن وقت سمٹ رہا ہے, ایسا پیدا کیا کامل. ان آنکھوں کا کوئی جواب نہیں. ان 2 آنکھوں میں اس نے سبحان اللہ سبحان 26 اللہ. کروڑ آئی ریسپٹر لگائے. ان 2 آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے. 26 کروڑ بلب, جس کو آئی ریسپٹر کہا جاتا ہے. اور 26 کروڑ بلب کو اس نے 14 لاکھ نسوں کی باریک نسوں کے کیبل سے اس نے جوڑا ہے. 14 لاکھ باریک کیبل نکالا. 14 لاکھ, 26 کروڑ بلب, 13 کروڑ ادھر, 13 کروڑ ادھر. اس میں سے فقط 5-6 لاکھ بلب فیوز ہو جائیں تو نوروز کا دن بھی محرم نظر آئے گا. بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں چلے جائیے گا, کتنوں رنگین پہن کے آئے ہیں بھیا, سب نظر آئے گا بلیک اینڈ وائٹ. سلام بڑھیا محمد والے محمد. اگر آپ کی زندگی میں اگر یہ رنگ نظر آ رہا ہے تو یہ رنگ بھرنے والے آپ نہیں ہیں, یہ وہ مالک ہے جو آپ کی زندگی میں رنگ. کچھ لاکھ بلب فیوز ہو جائیں تو میں بیٹھا رہوں گا سیدھا, مگر آپ کو الٹا نظر آؤں گا. کبھی کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن اسکرین پر سگنل ویک ہونے لگتا ہے تو فوٹو الٹی نظر آنے لگتی ہے. ایسا ہی ہو جائے گی پوری زندگی, لیکن اس نے ایک دم سے فٹ بنایا. ہمارا جو وائرنگ کیبل ہوتا ہے اس میں سے 5, 10, 20 تار گزرتے ہیں تو آئے دن شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. ادھر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, ادھر شارٹ سرکٹ. 14 لاکھ وائر سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کیبل میں اس نے گزار دیا
کہیں پر کوئی شارٹ سرکٹ نہیں. کیا کمال کی تیری صناعی ہے مالک، کیا تیرے کمال کی قدرت ہے کہ جسے تو سجا دیتا ہے اس میں کبھی کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا. شارٹ سرکٹ ایک کم سے اس نے گزار کیا 14 لاکھ تاروں کو، 26 کروڑ بلب استعمال کر رہے ہیں. 10-20 بلب چلتے ہیں، فین 2-4-10 ایسی اتنی لمبی بل ہمارے یہاں بنا ہے، اتنی لمبی بل. ٹھیک سے آگے تو یوز کیا تو آئے گی نہیں. آپ انصاف سے بتاؤ میرے مجمع والوں، تمہارے رب نے تمہارے پاس آج تک کتنی بل بھیجی ہے؟ کوئی بل بھیجی ہے؟ تھوڑی سی بل مکھ منتری جی نے معاف کر دیا ہے تو ہر گلی میں ان کی جے جیکار کر رہے ہو. بتاؤ تمہارے پاس 26 کروڑ بلب کی کوئی بل آئی ہے جس کو تم یوز کر رہے ہو؟ کوئی بل مانگی ہے اس نے؟ کا کچھ نہیں مانگا. اس کے عوض میں کیا مانگا؟ کہ دیکھو جب میری خدمت تمہیں پسند آ جائے تو اے میرے بندے میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا. اور ہم ایسے بے غیرت کہ سبحان اللہ بھی کہنے سے آج اس میں بیٹھے صلوات پڑھیے. مخلقت وغیر مخلقت، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. مخلقت وغیر مخلقت لا نبین لکم تاکر کمبر تو ہی رہے. وَنُقِرُّ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جب تک چاہتا ہوں بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں جو اس کے اختیار میں. نُقِرُّ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم جب تک چاہتے ہیں رکھتے ہیں. ہے نا، یہ سب دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ قدر کرا کے آتے ہیں. نقل ہم جب تک چاہتے ہیں رکھتے ہیں. نقل جب تک چاہتے ہیں فِلَحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اسے بچہ بنا کر پیدا کرتے ہیں. لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر جوانی تک پہنچاتے ہیں. مِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ، پھر کچھ کو بچپنے میں موت دے دیتے ہیں، کچھ کو جوانی میں موت دے دیتے ہیں، اور کچھ کو منکم من یرد الی ارذل العمر، اور کسی کو آخری عمر تک لے جاتے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت پڑھو. اے میرے مومنین کان کھول کر سن لو. کچھ کو میں نے بچپنے میں موت دیا، کچھ کو جوانی میں موت دیا، اور کچھ کو آخری عمر تک لے گیا. تو موت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا. بچپنے میں مرا تو کس نے موت دیا؟ اللہ نے دیا. جوانی میں مرا تو کس نے موت دیا؟ اللہ نے دیا. لیکن تو یاد رکھ لو کہ موت و حیات کا قادر اللہ ہے. کسی جادوگر میں دم نہیں ہے جو کسی کو یہ جو کہتے چلتے ہو کہتے بھائی لڑنے کی امید لگتا کسی نے جادو کر دیا تھا. ارے جادوگر حیران کر سکتا ہے، کسی کو مار نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ محمد میں یورت تو الی ارذل العمر، میں سورہ زلزال سے صرف ایک پڑاؤ پیچھے رہ گیا. الی ارذل العمر، اب کسی کو عمر کی آخری پڑاؤ تک لے جاتا، لمبی عمر دے دیتا. لمبی ذرا ایک زوردار صلوات پڑھیے. معاف کریں گے. مجھے معاف کریں. اب آیت ہے تو ترجمہ تو ہوگا ہی. منکم من یرد الی ارذل العمر، کسی کو عمر کی آخری پڑاؤ تک لے جاتے ہیں. لیکن
کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کچھ لے بھی لیتے ہیں. لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کے حافظے کو چھین لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے ایک شک. حافظے کو جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں سٹیا جانا ہے نا, حافظے کو ہم چھین لیتے ہیں. بابا اردو مولوی عبدالحق دہلوی کو تو آخر عمر میں ایک مضمون لکھنا پڑ گیا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, سب بھول چکا ہوں. ایک مضمون انہوں نے لکھ ڈالا. ایسا اللہ حافظے کو میموری کو لیتا ہے. دادا سلام کون ہو بیٹا؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. دادا ہمیں کو نہیں پہچان رہے ہیں. ارے ہم ارے کون ہو بیٹا؟ ارے ہم ہیں دادا ہم. ارے بتا تو بھائی ہم کون, نہیں پہچان رہے. ارے دادا ہم ہیں عرفان. ارے تو ہے عنایت. ارے بیٹا بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ ہی کمزور ہو گیا ہے. بے شک بے شک بے شک. اب تو عالم یہ ہے کہ گلاس رکھتا یہاں ہو, ڈھونڈتا وہاں ہو. لطف لیجیے یہ بے شک بے شک. بے شک بے شک. سب غائب, سب بھول گیا. یہ ہے قرآن کی کا حکم, اس کی دلیل. اس کو لنگھون دیتے ہیں, اس کا حفظہ لے لیتے, اور اس کو آپ کنٹینیو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. بے شک بے شک. لیکن ایک بات اور آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے مراجع اب تک جتنے ہوئے سب بہت بڑھ گئے. ابھی عاقل سلطانی کی اتنی عمر ہے, ابھی 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو ان سے ملاقات کیا تو وہ گردن اٹھا نہیں پا رہے, گردن اٹھا نہیں پا رہے, بلکہ صحیح سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. اتنی عمر ان کی ہے. مرجع عالم علماء اکرام کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جتنے بھی مراجع سب بہت زیادہ عمر کے ہوتے ہیں, لیکن حیرت ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظہ جوان ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ سستانی کا کوئی بھی فتویٰ مسٹیک کیا ہے, ایسا فتویٰ دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ کمرے میں دوربین مائکروبین اور ٹیلی ویژن لگائے بیٹھے ہیں. اگر در وقت فتویٰ نہ آیا ہوتا تو داعش کے قدم رکتے جو باہر کھڑے ہوئے تھے وہ تو سمجھ نہیں پائے کہ داعش کہاں تک پہنچا, لیکن جو حجرے کے اندر بیٹھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایسا کیسے ہو رہا بھائی؟ سپنا بڑھاپے میں حافظہ چلا جائے اور ان کا جوان ہو جائے تو بہت آسان سی تھیوری ہے میرے بھائی کہ فنا ہونے والی چیز کو اگر باقی رہنے والی چیز سے ملا دیا جائے سبحان اللہ. یہ فنا بقا میں بدل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گلاس میں جو تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے اس کو دھوپ پہ چھوڑ دیجیے آپ, تو آج نہیں تو کل یہ پانی سوکھ کے غائب ہو جائے گا. بے شک بے شک. گرمی پڑے گی تو پانی غائب ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. لیکن اسی پانی کو اگر ہم سمندر میں ڈال دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سمندر میں ڈال دیں گے تو جب تک سمندر باقی ہے پانی باقی رہے تب تک پانی باقی ہے. تو ہمارے اس لیے حافظے چلے جاتے ہیں کہ ہم گلاس کے گلاس میں رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے اپنے آپ کو علم اہل بیت کے سمندر سے ملا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب تک سے ان کا حافظہ باقی ہے. سلام محمد والی. اب سوال بڑھ گیا بیٹا وہیں پر. انسانوں کو ہم نے پہچانایا ہے نا,
کیسے کیسے انسان بنا اور اللہ نے کیا بنایا اسے. اب میں پوچھتا ہوں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا تجھے کیا ہوا, تو یومئذ تحدث اخبارها, زمین ساری خبر سنائے گی اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی خدا نے زمین پر وحی کی ہے کہ تجھے اس انسان کو ساری بات بتانی ہے. اب یہ انسان کون ہے جس سے زمین بات کرے گی؟ کسی مفتی نے, کسی مولوی نے, کسی حافظ نے, کسی انجینئر نے, کسی ڈاکٹر نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت کے دن زمین ہم سے بات کرے گی. کسی نے دعویٰ کیا اس کا کہ قیامت کے دن زمین ہم سے بات کرے گی؟ تو یہ انسان کون ہے کہ جس سے زمین بات کرے گی؟ یہ 9 مہینے والا انسان ہے, 6 مہینے والا انسان ہے, چند گھنٹے والا انسان, یا بغیر لمحے والا انسان. زمین کی خود انسان کی بہت ساری کیٹیگری ہے نا, اما شاکرم و اما کفورا. انسان شاکر بھی ہے, انسان کافر بھی ہے, 2 کیٹیگری یہ ہو گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے, تو انسان خاسر بھی ہے نا. اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت کو سونپنا چاہا زمین کے, آسمان کے, پہاڑوں کے, سب نے انکار کر دیا. حملہ الانسان, انسان نے اٹھا لیا. کانا ظلومن جہولا, کیوں؟ اس لیے کہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. یہ ظالم بھی ہے, یہ جاہل. یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان امامت تو کرنا چاہتا ہے مگر برائی میں. یہ بھی انسان ہے. ایک ہے قرآن میں, خود قرآن میں کتنے طرح کے انسان ہیں. کوئی شاکر ہے, کوئی کافر ہے, کوئی ظالم ہے, کوئی جاہل ہے. غور کر رہے ہیں آپ, کوئی شاکر, کوئی خاسر, کوئی ظالم, کوئی کافر, کوئی جاہل. اب باہر نکل گیا یہ قرآن سے تو کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی خانقاہی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی پارسی ہے, کوئی سری لنکن ہے, کوئی افغانی ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی افریقن ہے, کوئی عراقی ہے, کوئی سوڈانی ہے, کوئی ایرانی ہے. یہ انسان ایرانی, یہ انسان سوڈانی, یہ انسان پارسی, یہ انسان افریقن, یہ انسان سری لنکائی. یہ میرے معبود وہ کون انسان ہے جس سے زمین بات کرے گی؟ بھائی پہنچانا پڑا میں اپنی بات. وہ کون انسان ہے کہ جس سے زمین بات کرے گی؟ افریقہ کے انسان سے زمین بات کرے گی, وہ بھی تو انسان ہے. کہا نہیں. شری لنکا والے سے بات کرے گی؟ کہا نہیں. پاکستانی سے بات کرے گی؟ کبھی نہ بات کرے گی جناب. اچھا سوڈانی سے؟ کہا کہ نہیں. کافر سے؟ نہیں. ظالم سے؟ کہا نہیں. اور انسان اتنی طرح کے انسان ہیں, سینکڑوں ہزاروں. ناٹا ہے جو وہ بھی انسان, لمبا ہے جو وہ بھی انسان, بیچ میں پھنسا ہے وہ بھی انسان. یہ سب انسانی تو ہیں. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے یہ تو طے کر لو کہ ہم جیسے, تو ان میں سے کس جیسے؟ ہم جیسے, لمبا کہہ رہا ہے ہم جیسے, کالا کہہ رہا ہے ہم جیسے, گورا کہہ رہا ہے ہم جیسے, پارسی کہہ رہا ہے ہم جیسے, یہودی کہہ رہا ہے ہم جیسے, عیسائی کہہ رہا ہے ہم جیسے. ذرا ایک مرتبہ زور سے نعرہ لگائیے تاکہ بندی مل جائے. نعرے
اللہ سبحان میرا اللہ. رسول نہ ناٹے جیسا، نہ لمبے جیسا، نہ کالے جیسا، نہ گورے جیسا، نہ ہمارے جیسا، نہ تمہارے جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون انسان کس سے یہ زمین بات کرے گی؟ اول الانسان کہا کہ اب جب پورے قرآن کو ڈھونڈا گیا تو بہت طرح کی کیٹیگری، مگر سب یہ بندوں والے انسان تھے. ایک انسان اور ملا، اور وہ ملا سورہ رحمان میں. سبحان اللہ سبحان الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے پہلے قرآن پڑھایا اور پھر پیدا کیا. فیصلہ ہو گیا آنے کے بعد جو مدرسوں میں سیکھے وہ ہم جیسا، اور جو باہر سے سیکھے پھر پیدا ہو وہ اللہ جیسا. سبحان اللہ. مجلس تمام ہو گئی میرے عزیزوں. اور زمین کس سے بات کرے گا؟ سورہ احزاب والے انسان سے نہیں، سورہ والفجر والے انسان سے نہیں، بات کرے گی سورہ رحمان والے انسان جو پہلے علم القرآن ہے، بعد میں خلق الانسان. رسول نے گود میں لیا، قرآن شروع کر دیا. کہا بھائی علی ابھی تو مدرسے میں گئے نہیں ہو، یہ پڑھ کیسے لیا؟ کہا تم نے سورہ رحمان نہیں پڑھا؟ ہمیں پہلے اللہ نے قرآن پڑھایا ہے پھر پیدا کیا ہے. کہا نہیں، جملے کو بدل دوں. زمین کو کہتے ہیں تراب اور علی کو کہتے ہیں ابو تراب. تو تراب ابو تراب کو خبریں سنائے گی. صلوات پڑھیے محمد میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، قرآن والے سورہ رحمان والا انسان ہو، اور یہ اسی انسان کا گھرانہ تھا جس نے کربلا میں وہ انسانیت دکھائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے انسان نما شیطانوں کو شرمندہ کر دیا. کیا انسانیت دکھائی. عزیزوں، دل چاہتا ہے کہ آج اس انسان کا تذکرہ کروں جسے آپ علمدار کربلا کہتے. میرا مولا عباس بڑا غیرتدار، بہت غیور تھے مولا عباس. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مجھے پرانی مصائب نہیں پڑھنا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. پھر شہر عراق میں کیسا میرا مولا غیرتدار تھا. شہر عراق میں ایک مومن رہتا تھا، تو جو بھی عزادار ہوتے ہیں تو محرم شروع ہونے سے پہلے وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں عزا خانہ میں جو کمی ہے اس کو پوری کر دیا جائے. اس مومن کو بھی شوق ہوا کہ عزا خانے میں آقا حسین کے ذریعے تھا. ایک ذریعہ بنانے والے کی تلاش ہو گئی. پتہ کرتے کرتے معلوم ہوا کہ دور کے ایک شہر میں ایک جوان رہتا ہے جو بڑا اچھا ذریع ساز ہے. وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھائی مجھے ایک ذریع بنوائیے. کہا کس کی؟ کہا حسین ابن علی. کہا وہی حسین تو نہیں جو عباس کے بھائی ہیں؟ کہا کہاں نہیں. کہا تب تو میں ضرور بنا دوں گا. وہ شخص آیا اور ذریع بنانے میں مصروف ہو گیا. جب ذریع تیار ہو گئی تو واپس اپنے گھر گیا. بعد میں جو دیکھا تو پوچھا کہ تو اتنے دنوں سے کہاں غائب تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ عباس کے بھائی حسین کی ذریع بنا رہا. تو بہت بڑا ناسمی کا دشمنی ہے بیت. تو اس کو بہت غصہ ہے. کہتا ہے کہ تو حسین سے بہت پیار کرتا ہے. ہاں کہتے تھے. کہا کہ ہاں آقا حسین سے ان کے بھائی عباس.
اس کو غصہ آ گیا، تلوار نکالی اس نے اور اپنے بیٹے کے دونوں بازو قلم کہا کہ اب تو صحیح تصویر لگ رہا ہے عباس۔ ماں پیچھے سے ہائے ہائے ظالم، تو نے اپنے ہی بیٹے کے بازو کاٹ دیے۔ آگے بڑھے تو ظالم نے اسی تلوار سے ماں کی زبان کو کھینچ کے کاٹ دیا اور اس کے بعد تھک کے دے کر باہر نکال دیا۔ ایک ہاتھ میں بیٹے کے کٹے ہوئے بازو ہیں، کٹی ہوئی زبان ہے، اور ایک ہاتھ سے بیٹے کو سہارا دیے ہوئے دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ دنیا اندھیری ہو گئی، پیچھے گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آگے جائے تو کہاں جائے؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ جس کی زری بنا رہا تھا چلتے ہیں وہی چلتے ہیں، سنا ہے کہ وہ لوگ بڑے اچھے انسان ہیں، مدد کرتے ہیں، لہذا وہ اپنے بیٹے کو لیے ہوئے امام حسین کی زری کے پاس آئی اور بیٹے کو زری کے نیچے لٹا دیا، کٹے ہوئے بازوؤں کو وہیں پر رکھ دیا، اور چونکہ خاتون کافی بہ چکا تھا بغل میں یہ بھی بیٹھی اور لیٹ گئی۔ پھر بدحواسی کاری ہوئی، اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش خاتون آئی ہوئی، انہوں نے کٹی ہوئی زبان کو اٹھایا، کٹے ہوئے حصے سے لگایا اور اپنا ہاتھ پھیرا، میری زبان ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد جانے لگی تو میں نے دامن پکڑ لیا، کہا یہ بھی بڑی مہربانی کیا آپ نے، میرا علاج کر دیا، ہم کو شفا دے دیا، ایک احسان اور کیجیے، زری کے اندر میرا بیٹا بازو بٹائے سو رہا ہے، اس کو بھی شفا دے دیتی تو بڑی مہربانی ہوتی۔ ان بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا عباس بڑا غیرتدار ہے، اگر ذرا تو اٹھ کر دیکھ تو صحیح۔ اب جو میں نے اٹھ کر دیکھا زری کے نیچے تو کیا دیکھا؟ میرے بیٹے کے دونوں بازو سے میں نے جھنجھوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ اے بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کہا بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں خواب میں تھا کہ میں نے خوبصورت جوان کو دیکھا جن کے دوست پر رضا پڑی ہوئی تھی، وہ آئے اور انہوں نے معجزے سے میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کی رضا کو پکڑا، کہا آپ نے بہت بڑا احسان کیا، میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیا ہے، ایک کام کیجئے ذرا اپنا ہاتھ کو دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ دے دوں۔ اما تو میں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی رضا کو سرکایا، اے اما ان کو ہاتھ لگا۔ میں مصطفیٰ کو بازو کا تذکرہ آیا، بازو کا تذکرہ آیا، ایک بات برابر ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ کہ پہلے آپ کا داہنا بازو قلم ہوا تھا، پھر بایاں بازو، اس کے بعد مشکیدہ چھڑا تھا اور پھر سر پر کچھ لگا تھا، تب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عباس خوراک کی طرف سے آ رہے تھے نا، پہلے دائنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو، پھر مشکیدہ چھڑا، پھر گھوڑے سے زمین پر آئے۔ حسین جب ادھر سے چلے ہیں تو پہلے حسین کو کیا ملنا چاہیے؟ عباس ملنے چاہیے تھے یا پہلے بازو ملنا چاہیے تھا؟ سوچ لیں، خوراک کی طرف سے عباس آ رہے تھے، پہلے بازو کٹا ہے، پھر وہ گھوڑے سے نیچے آئے، تو جب ادھر سے حسین آ رہے ہیں تو پہلے عباس سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی، پہلے بازو ملنا چاہیے، ہے نا؟ طریقہ تو پہلے عباس ملتے، اس کے بعد پھر بازو ملتا، لیکن جب میرا آقا حسین خیمے کی طرف سے چلا ہے تو پہلے انہوں نے عباس کے بازو اٹھایا، اس کے بعد عباس کی میت پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں یہ ترتیب الٹ کیسے گئی؟ پہلے بازو کٹا تھا، پھر آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، تو پہلے آپ ملنے چاہیے تھے، اس کے بعد بازو ملتا، لیکن پہلے بازو ملا پھر عباس سے ملاقات ہوئی۔ کا بات یہ ہے میرے عزیزو کہ جب تک سے مشکیدہ نہیں چھڑا تھا عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مشکیدہ چھڑا